ویلکم بیک جی، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان تشریف فرمائیں، ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. ہمارا جو مہمانوں کا پینل ہے اس میں ایک چھوٹی سی تبدیلی ہوئی ہے. ایک اور بڑے خاص مہمان یہاں پر ان کو ہم نے آج مدعو کیا ہے، اور پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں، مگر یہ کہ بہت سارا علم اور بہت ساری نالج ہے مختلف حوالوں سے، اور بڑے ایک اہم موضوع کے اوپر تحقیق بھی جاری ہے. شعبہ تحقیق سے بھی آپ کی وابستگی ہے. ڈاکٹر فضل شیخ صاحب، یہاں ان کو میں خوش آمدید کہوں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا، اور آج کے دن کی مبارکباد بھی قبول کیجیے. بریک کے دوران آپ نے جو کچھ بتایا یقیناً سننے والوں کے لیے بھی اس میں ضرور ان کی دلچسپی ہوگی، وہ سننا چاہیں گے. خاص طور پہ بانی پاکستان کے حوالے سے جو بھی چیز وابستہ ہوتی ہے، اس کی نسبت ہوتی ہے، اس میں ہماری دلچسپی بڑھ جاتی ہے. تو آج کے دن اور اس سے بہترین موقع ہو نہیں سکتا. تو ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے گا نا، ابھی آپ بچپن کی کچھ یادیں تازہ کر رہے تھے کہ جشن آزادی جب منایا کرتے تھے، اور خاص طور پہ آپ کے والد صاحب کی تو خود اس میں کنٹریبیوشن رہی ہے، وہ شرف حاصل رہا ہے. ذرا اس حوالے سے بتائیں. جب بھی 14 اگست آتا ہے، یا ظاہر ہے میں پاکستانی ہوں، بالکل سچا پاکستانی ہوں، الحمدللہ. تو مجھے آزادی یاد آتی ہے کہ لیکن میرے والد کی کنٹریبیوشن ہے. بالکل. میرے والد صاحب تھے شیخ، ہم لاڑکانہ سے بلانگ کرتے ہیں، تو وہ نیشنل گارڈ میں تھے. قائد اعظم نے نیشنل گارڈ بنائی تھی. نیشنل گارڈ جیسے سیمی آرمی ٹائپ جی باقاعدہ فورس ہوئی تھی. وہ آرمی ٹائپ، آرمی کے لوہے ٹوپلے ہوتے ہیں، وہ بھی میرے والد صاحب کو دی. تو میرے والد صاحب اس وقت کمیونیکیشن بہت مشکل ہوتی تھی. لاڑکانہ سے کراچی آئے، ظاہر ہے کچھ اور بھی ساتھی ہوں گے، تو ان کے ساتھ آئے. جب ماری پور پہ قائد اعظم تشریف لے آئے تو میرے والد صاحب نے ادھر ریسیو کیا، ادھر موجود تھے اور سلوٹ کیا. پھر وہ ٹوپلا ہمارے گھر میں ایک جو اسٹور تھا پرانا سامان کا، وہ ہوتا تھا ادھر ٹوپلا. تو اس وقت فوٹو بھی آج کل کی موبائل کی طرح نہیں ہوتی تھی، بہت نایاب چیز ہوتی تھی. تو ٹوپلا بن کے ہم شوق سے فوٹو نکلواتے تھے. یہ جب بھی 14 اگست آتی تو مجھے وہ چیز یاد آتی ہے. باقی تو ہر ایک کو اپنی اپنی یادیں ہوتی ہیں. بہت خوب، بہت خوب. تو واقعی یہ بڑی عام چیز ہے، خاص طور پہ آج کل کے جو بچے ہیں وہ شاید تو اس لحاظ سے میرے والد صاحب کا پاکستان بنانے میں تھوڑی سی کنٹریبیوشن تو ہے یقیناً، اور یہ تھوڑی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. بہت سارے اور اس طرح کے دیگر جو لوگ ہیں ان کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے ہی یہ ممکن ہوا ہے. کچھ دیر پہلے بھی یہ موضوع گفتگو تھا کہ آزادی کی قدر اور اہمیت جو ہے وہ ہم کیا سمجھیں گے، اور خاص طور پہ آج سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے. خاص طور پہ جو فلسطین کا معاملہ ہے، سلمان بھائی ذرا میں چاہوں گا اس کے اوپر بھی گفتگو ہو جائے کہ یہ سمجھ لینے کے لیے میرا خیال ہے ایک زندہ مثال ہے آنکھوں کے سامنے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ماضی کا حوالہ دیا جا رہا ہے. فرمائیے. دیکھیں، اس میں ابھی جو ہے وہ تمام احباب نے بات کی کہ آزادی ایک نعمت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آزادی وہ نعمت ہے جس کی قیمت تو ادا کرنی ہوتی ہے. آزادی حاصل کرنے کے لیے قیمت ادا کرنی ہے. لاکھوں جانوں کا نذرانہ دیا گیا، لاکھوں گمنام ہیروز ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن آزادی وہ نعمت ہے جس کی بقا کے لیے بھی قربانی دینی پڑتی ہے. بہت خوب، بالکل ایسا ہی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ جب نعمتوں سے نوازتے ہیں تو نعمت کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اگر نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں. اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے. اور جو آزادی کی نعمت ہمیں ملی ہے، ہمیں اس نعمت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اس کی بقا کے لیے ہمیں جو قربانیاں دینی پڑی ہیں. قربانیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بارڈر پہ جا کے کھڑے ہو جائیں. قربانیوں کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اب جن میدانوں میں کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں، ہمیں بھی ان میدانوں میں جانا ہوگا، ہمیں بھی کامیاب ہونا ہوگا، اور یہ گراس روٹ لیول سے شروع ہوگا. یقیناً. دیکھیں، میں ابھی آپ نے مختلف بورڈز کی بات کی اور ہم ایجوکیشن پہ بات کر رہے تھے کہ اگر جو ہے کسی ٹیچر کا تعارف کروایا جائے تو پوچھا جاتا ہے کہ جی کون سے سسٹم سے بلانگ کرتے ہیں. میں نے 20 سال ایسے ہی سسٹمز میں پڑھایا، مختلف سسٹمز میں، لیکن میں نے جو شروع میں بات کی کہ وہ پروڈکٹ ہی نہیں آ رہا تھا، وہ ایک بے چینی جو ہے وہ دل میں تھی. تو میں نے جو ہے وہ اللہ کی فضل و کرم سے پچھلے ماہ جو ہے نارتھ ناظم آباد کے ایریا میں بلاک ایچ میں ماریا کڈز پیراڈائز کے نام سے ایک اسکول کا افتتاح کیا، اپنا سلسلہ شروع کیا. بہت خوب. اور مونٹیسری اور پرائمری لیول جو ہے میں نے سٹارٹ کیا. حالانکہ جو ہے ظاہر ہے کہ میرا اس پہ تجربہ نہیں ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جس لیول کے بچے کو ہم پڑھا رہے ہیں یہ وہ پروڈکٹ ہی نہیں بن رہا. اور اس کا
اس کا جو اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پیچھے سے جو ہے جو معاملات خراب ہوتے ہوئے آ رہے ہیں. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے بھائی نے بھی, عبدالوہاب بھائی نے بھی بات کی کہ میٹنگز میں جاتے ہیں, پیرنٹ ٹیچر میٹنگز میں جاتے ہیں تو کیا باتیں ہوتی ہیں. اسکولز اگر جو ہیں واقعی وہ ٹرو پکچر دکھانا شروع کر دیں بچے کی, تو پیرنٹس کا بھی ایک بڑا رول ہے, وہ اسکول ہی چینج کروا دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اور برابر والا اسکول بڑا تیار بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ جی آپ اسکول کو اس چھوڑ کر آئیں اور ہمارے پاس جو ہے وہ بغیر ایڈمیشن فیس دیے آپ فوراً آ جائیں, کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, کوئی رزلٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارے یہاں جو ہے بڑے مسائل ہیں اور ان تمام مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر جب ہم اس میدان میں آگے بڑھیں گے, ظاہر ہے کہ ہمارے بہت سارے سوشل ایشوز ہیں. ابھی جو ہے آزادی منانے کا ذکر ہوا کہ کیسے منائی جائے, تو جس طریقے سے جو ہے وہ آزادی منائی جا رہی ہے اور جاتی ہے, تو بس الامان والحفیظ والی بات ہے. کوشچن مارک اس کے اوپر لگ جاتا ہے کہ کیا آزادی اس طرح منائی جاتی ہے. سوچنے پہ مجبور. 80 لوگ زخمی ہیں, اور وہی جیسا بھی آپ نے تذکرہ کیا, گمنام بہت سارے تو کیسز رپورٹ ہی نہیں ہو پاتے. رپورٹ ہی نہیں. اس کا شکار ہوا سر 10 لاکھ سے زائد خواتین کی عصمت دری ہوئی ہے اس آزادی کے لیے. یہ تو وہ چیزیں جو آن ریکارڈ ہے. وہی بات ہے, ریکارڈ پر جو آ گئی, جو نہیں ہے اس کی تو تعداد کوئی ہے ہی نہیں. تو ہمیں جو ہے یہ واقعی آزادی ہمیں درج دیتی ہے. فلسطین کی آپ نے بات کی اور واقعی قیامت کا منظر ہے کہ لیکن آپ جذبہ دیکھیے کہ اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے مزید تیار بیٹھے ہیں, اپنے گھر والوں کے, اپنے رشتہ داروں کے, اپنے رفقا کی شہادتیں وہ بس تیار ہیں. وجہ کیا ہے؟ ایک جنون, آزادی. ہمارے آباء و اجداد کا بھی یہی جنون تھا اور ایک ہی لفظ تھا, اور وہ جنون بن گیا تھا آزادی, کہ ہم ایسی سرزمین پہ جائیں گے جہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا, ایسی سرزمین پہ جائیں گے جہاں پہ انصاف کا بول بالا ہوگا, ایسی سرزمین پہ جائیں گے جہاں پہ بھائی چارگی کی فضا ہوگی, ایسی سرزمین پہ جائیں گے جہاں پہ ہم ہر طرح کی فرقہ واریت لسانیت سے آزاد ہوں گے. آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو سوچ کر آئے تھے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم کیا جواب دیں گے ان لوگوں کی جنہوں نے قربانیاں دیں کہ جب وہ کہیں گے ہم تو لٹ مر گئے اور تمہیں یہ وطن دے دیا, تم تو صبح جو ہے اٹھے اور تمہیں آزادی مل گئی, آنکھ کھولی تو آزاد ملک میں تھے, سرٹیفکیٹ. لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے کیا کیا پیچھے, تم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا, مجھ سمیت. بالکل. تو یہ تو سوال ہوگا. بہرحال اب یہی وہ ساری باتیں ہیں جو بارہا دہرائی جاتی ہیں, بار بار اس کا تذکرہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس چیز کو سمجھ لیا جائے کہ یہ جو آج کا دن منانے کا مقصد ہے نا, یہ محض باجے بجانے, ہوائی فائرنگ کرنے, موٹر سائیکل کے سائلنسر نکالنے کا نہیں ہے. واقعتاً اس کا مقصد اور مصرف یہ ہے کہ اس وقت کو یاد کیا جائے جس کا ابھی تذکرہ یہاں پر کیا ہمارے معزز مہمان نے, سلمان بھائی نے, کہ یہ بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے اور وہ قربانی شاید ہمیں ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی ہے. تو اس موقع کو ضائع نہ کریں, اس سے فائدہ اٹھائیں. اور جیسے بھی یہ بات کی کہ آج فی زمانہ جو قربانی ہے یہ کیا ہے, وہ یہ قربانی ہے کہ تمام معاملات کو ترک کر کے اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں, اور اس ملک کی بہتری تب ہوگی جب خود کو بہتر بنا لیں گے. یہ ہے مختصر سا فلسفہ. تو یہ شاید ہماری بات سمجھ میں آ جائے. جناب جی بھائی, اب یہ جیسے سلمان بھائی نے گفتگو کی ہے, اس میں کیا مزید اضافہ کروں. میرے خیال میں یہی میسیج ہے, اور یہ بات سمجھانا بڑا مشکل ہو رہا ہے اب, خاص طور پہ آنے والی نسل جو سے ہمیں امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اس باغ ڈور اس ملک کی, جن کو ہم نے حوالے کرنی ہے. اور اگر ان کے معاملات کو دیکھتے ہوئے ابھی کچھ کہنا ذرا مشکل ہے. میں مکمل تو نا امید نہیں ہوں, ان میں بہت پوٹینشیل ہے بچوں میں, ہم سے زیادہ قابل بھی ہیں, سمجھدار بھی ہیں, کیونکہ ہمیں تو بہت ساری چیزیں عمر کے اس حصے میں سمجھ میں آئیں جس میں تو آج کل لوگ بہت آگے جا چکے ہوتے ہیں. تو ذرا یہ فرمائیے گا کہ ان کے لیے کیا پیغام ہو سکتا ہے. دیکھیں, بہت اچھی ماشاءاللہ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں ہم لوگ, سبھی سارے گیسٹ قابل احترام ہیں اور بہت اچھے انداز میں بات کر رہے ہیں, اور میں بڑا پرسنلی انسپائر ہوں سب سے کہ ماشاءاللہ ایم بیسیکلی سب کا ایک ہی, ٹھیک ہے, اور ہونا بھی چاہیے. بینگ پاکستانی ہم فخر محسوس کرتے ہیں, اس آزاد کنٹری میں رہتے ہیں الحمدللہ, کوئی ہمارے اوپر ایسا کوئی چیز مسلط نہیں ہے, اور اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے ہر بری نظر سے, نظر بد سے محفوظ رکھے اللہ پاک. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم لوگوں میں آپس میں محبت اور اتفاق دے.
بات یہ ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ ہم کیا پیغام دیں، ہم کس طرح ان کو اسٹیبل کریں، ہمیں بیسکلی ابھی جو پرابلم ایجوکیشن کے حوالے سے میں بتاؤں نا آپ کو جو ہو رہی ہے، جو شاید ہمارے قابل احترام بیٹھے ہوئے ہیں اساتذہ وہ بھی یہ بتا سکیں گے کہ دیکھیں ابھی جو سلیبس ہے، جو ابھی جو معاملات چل رہے ہیں، اس میں سے اگر ہم جب اس کو اسٹڈی کرتے ہیں نا، کبھی ہم ریویژن پہ جاتے ہیں، اگر ہم اپنے ٹائم کو دیکھتے ہیں اور آج کے سلیبس کو دیکھتے ہیں تو بہت زمین آسمان کا فرق ہوئی ہے. آپ یقین کریں کہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی آپ سے کہ جو ہمارے یہاں کیمبرج اور گورنمنٹ اسکول اور یہ سب چیزیں آ گئی نا تضاد، اس نے بچے کو ڈبل مائنڈیڈ کر دیا. اب اگر ہم اس بچے کو اسلامی تہذیب کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ یقین کریں، سوری ٹو سے مجھے کہنے میں مطلب دکھ ہو رہا ہے اس چیز کو، میں کوئی فخر محسوس نہیں کر رہا، دکھ ہو رہا ہے کیونکہ ہم پاکستانی اور اس سے پہلے ہم مسلمان، ٹھیک ہے. تو ہماری جو تہذیب ہے، جو ہمارا طریقہ ضابطہ حیات ہمیں بتایا گیا، اس کو جب ہم ایکسپلین کرنے کی کوشش اپنے بچے کو کرتے ہیں تو وہ ہمارے ہی بچے ہمیں ریپلائی کرتے ہیں کہ پاپا نتھنگ ان دی سلیبس، کہ یہ تو ہم سلیبس میں دیکھ ہی نہیں رہے. تو اب وہی والی بات کروں گا کہ ہمیں پھر پریکٹیکل اپنے آپ کو کرنا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم ماشاءاللہ تہجد گزار ہیں، اللہ پاک نے ہمیں ذکر و اذکار کرنے کے لیے اس کی توفیق عطا فرمائی، کہ وہ توفیق بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. ہم تو سراپا گناہ گار ہیں، ہر لمحہ ہر وقت ہم سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، دانستہ بھی اور غیر دانستہ بھی. تو ہمیں اپنی نسل کو جو آگے، اب جیسا آپ نے بات کی 100% میں ایگری ود یو کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ہماری یوتھ میں بڑا پوٹینشیل ہے. یہ حقیقت بات ہے کہ جیسے میں اپنے چائلڈہڈ کی بات کروں تو میں جب ایڈمیشن کرائے نا، میرے بھائی نے بڑے لے کر گئے مجھے ایڈمیشن کے لیے، تو یقین کریں انہوں نے پرنسپل کو یہ بات کہی. آئی ریممبر ویری ویل دس ٹاکس، کہ مجھے آج تک یہ یاد ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے. اس وقت مجھے ڈر لگا جب بھاجن نے کہا، بھاجن نے پرنسپل کو میرے سامنے کہا کہ اس کا یہ جو ہے نا باڈی لینگویج، یہ گوشت ہوتی ہے، سب آپ کا ہے، ہمیں صرف اس کی ہڈیاں چاہیے. میں نے کہا بھائی یہ بھائی ہیں کہ جلاد ہیں، معذرت کے ساتھ. اس وقت میری فیلنگز یہ تھی. اچھا اب وہ کانسیپٹ کیا تھا کہ انہوں نے ایک تو میرے ذہن میں بات بٹھا دی کہ ساری چیزوں کی پرمیشن میرے بڑے بھائی نے ٹیچر کو دے دی، پرنسپل کو دے دی. اب وہ مارے گا، پنش کرے گا، کچھ بھی کرے گا تو مجھے کوئی پوچھنے گھر سے نہیں آئے گا. تو میں نے اپنے آپ کو اس پیٹرن پہ لانا ہے. پھر چیک اینڈ بیلنس بہت امپورٹنٹ تھا. اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا جس کو ہم CW اور HW کہا کرتے تھے، کلاس ورک کی کاپی ہوتی تھی، ہوم ورک کی کاپی ہوا کرتی تھی. تو ڈیلی بیسس پہ ڈائری مینٹین کرنا. اس کے بعد جب گھر آ کے ہم وہ کام کرتے تھے نا تو ہمارے جو بڑے تھے وہ اس کو کراس چیک کرتے تھے. جو آج کا معاملہ سارا آن لائن پہ چلا گیا. اب جب معاملات آن لائن پہ چلے گئے تو سر معذرت کے ساتھ آج بھی ہمارے اس معاشرے میں بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جن کے گھر پہ کمپیوٹر نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایسا کیسے سر چیک کریں؟ بالکل ہم آن لائن کے چکر میں لائن سے اتر گئے. یہ ہے ابھی اس وقت آپ جس کا بھی موبائل دیکھیں گے آپ کو آن لائن ضرور ملے گا لیکن لائن پہ کوئی نہیں ملے گا. یہ تو ہے ایسے بھائی. آپ نے بالکل. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کیا تجربات میں رہا؟ آپ نے ماشاءاللہ ایک بڑا عرصہ گزارا ہے، صحت کے ساتھ آپ کی وابستگی رہ گئی پیشے کے اعتبار سے. ڈاکٹر بھی ہے، کیا کچھ مشاہدے میں آیا، کس طرف جا رہے ہیں، کچھ ہمیں بھی سمجھائیں. تو میں نے جیسے بات کی، جی میں ریسرچ کر رہا ہوں، لیکن ایک طرح سے ہمارے جو پاکستان کے مسائل ہیں سوشلی، اکانومیکلی اینڈ ہیلتھ، یہ ہیبٹ سے بھی ریلیٹڈ ہے. باقی جو ہے اپنا کریکٹ کرو حساب وہ تو الگ بات، لیکن میں ایز اے ڈاکٹر بات کروں. ٹھیک ہے. ہیبٹس میں لیٹ نائٹ سلیپ کرتے ہیں، وہ اس کو کریکٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں آدھے سے زیادہ یہ سارے اکانومیکل ہیلتھ وائز پرابلمس ٹھیک ہو ہوگی تو پھر ویلتھ بھی آ جائے گی. کیوں؟ ہاں کیوں؟ دیکھیں رات کو 10 بجے سے 4 بجے تک یہ 4 ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں باڈی سے. بالکل ایسا ہی. ڈوز، اس کو ڈوز مینس ڈی فار ڈوپامین، او فار آکسیٹوسن، ایس فار سیروٹونین اینڈ ای فار انڈارفن. یہ خوشی کے ہارمون، خوشی کے ہارمون 10. ابھی جیسے ہم مسلمان ہیں، آپ کو پتا ہوگا نیند کر کے تقریباً 4 بجے تہجد کی ہدایت کی گئی ہے کہ آپ کی جو ہے دعا قبول ہوگی. اس میں فلسفی ہے. اور آپ دیکھیں دن میں جو ہے کام کرتا ہے کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے، پڑھتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، بزنس مین ہے، نوکری والا ہے، کوئی بھی، تو اس میں اسٹریس تو آئے گا نا. اسٹریس، اس میں اسٹریس ہارمون ریلیز ہوتے ہیں، ایڈینلی نار ایڈینلین ہارمون اس کا نام ہے، کارٹیسون ریلیز ہوتے ہیں. ابھی وہ آپ
नींद प्रॉपर करते हैं 10 से 4 बजे तक, तो वो उनको न्यूट्रलाइज करें हार्मोन्स। अगर वो रिलीज ही प्रॉपर नहीं होंगे तो उनको न्यूट्रलाइज कैसे करें? ऑक्सीटोसिन के, स्टेरॉइड्स के सबको पता है कि कितने नुकसान हैं। ये हार्ट अटैक, अर्ली हार्ट अटैक, स्ट्रेस होगा तो एंजाइटी, कैंसर। भाई मैं एक रिसर्च आपको शेयर करूंगा, ये रिसर्च हुई बॉलीवुड में, बहुत सारे जो फनकार, इरफान पठान, सुनील दत्त और ये मनीषा कोइराला, सुनीला बांद्रे, ये इरफान पठान तो और सुनील दत्त तो डेथ हो गई, मनीषा कोइराला और बहुत सारे। कैंसर उनकी इस वजह से हुई कि उनका शेड्यूल टाइट होता है, शूटिंग करते हैं टाइट होता है, नींद प्रॉपर नहीं करते। अच्छा एक रिसर्च बताऊं, अगर एक इंसान 11 दिन पूरा नींद नहीं कर सकता उसकी डेथ हो जाती है, ये रिसर्च। तो आप इम्प्रॉपर नींद नहीं करेंगे तो उसकी ज़हनी सेहत कैसी होगी? ज्यादा फर्क नहीं होगा, बिल्कुल। और इधर तारक रोड खुलता है 1 बजे, परेशान में गाँव को। ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो माँ जो है जब दूध देती है बच्चे को तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है, रिलेशन पैदा होता है। अभी बिजनेसमैन है, दुकान पे ऑक्सीटोसिन रिलीज ही नहीं हो, गाहक से कैसा रिलेशन होगा? बहुत अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब कौम को जगाएं या कौम को सुलाएं? तो मैं पूरी बात कर रहा हूँ ना, दिन को सोए ना, जागे ना, बिल्कुल ऐसे ही, दिन को जागे। मैं कहता हूँ 4 बजे के बाद तो जागे ना, अपना काम करें। सही बात है। अच्छा एक और बात देखें, उसके तरीके, बायोफिजिक नींद भी होती है। बायोफिजिक क्या है? आप तो मौली साहब हैं। केलुला होता है, केलुला आप सलाह हमने हिदायत फरमाई है, केलुला करें। जापान में लॉ है, बिल्कुल सही है, कि आप डिनर लंच ब्रेक में केलुला करें, बाकायदा ये कल्चर है उधर। और उनकी हेल्थ जो है नॉर्मल एवरेज हमसे बहुत ज्यादा बेटर है, 100 साल है एवरेज, हमारी है 67। ऐसा ही है, हमारी हैबिट्स खराब, पहले हैबिट्स होकर 67 भी अगर आप लकी हैं कि चलेगा। हाँ, तो ये है, देखें थोड़ा सा टाइम अभी इसी पे और तो भाई जी। तो आपने जैसे फरमाया कि तहज्जुद की थोड़ा रेस्ट किया, नमाज पढ़े, फिर काम पे जाए। फिर क्या है 2 बजे तक लंच तक थोड़ा फटीग हो जाता है इंसान, ऐसा ही। फिर केलुला इसलिए जरूरी है, इसको कहते हैं पावर नैप। पावर नैप, इसका नाम है पावर नैप। आपने बिल्कुल सही कहा। नैप क्या है? नींद, केलुला। उसमें आपको एनर्जी गेन हो जाएगी, फिर काम करें, रात तक करें। जबरदस्त, ये तरीका है इसका। कमाल ये टाइम है, यानी ये मैं मेडिकली रिसर्च बताऊंगा। 10 से 4 बजे तक ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसको जनरली हैप्पीनेस हार्मोन्स नाम बताए, उनके ये फंक्शन होते हैं। डॉक्टर साहब मैं ये चाहूंगा आप, क्योंकि वो आज का दिन ऐसा है, एक बात कहूँगा, अब इस बात पे आप सोचें तो हमारे मुल्क के, जैसे मैंने पहले कहा, आधे से ज्यादा मसाइल खुद मसाइल हल हो जाएंगे। ये डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि हमारे यहाँ तो उसूल ये है कि पूरी रात जागते हैं और ये एक आम जुमला इस्तेमाल होता है कि भाई फजर की अजान होने वाली है, अब सो जाओ जी, अब सो जाओ। तो जब ये कौम का मिजाज हो जाएगा तो फिर यही सूरत हाल होगी, ना सेहत ठीक होगी, और जब सेहत ठीक नहीं होगी तो मुआशरत ठीक नहीं होगी, मुआशरत नहीं होगी तो फिर मईशत ठीक नहीं होगी, और मईशत ठीक नहीं होगी तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो यही वजह है कि ये जो कुछ हमें बिगाड़ नज़र आ रहा है, इसकी एक बड़ी वजह है जिसके ऊपर डॉक्टर साहब तहकीक कर रहे हैं। जवाब नहीं, यही इस वक्त सबसे बड़ा मौजू भी है, और मसला भी कौम का ये है कि वो सोने के लिए तैयार नहीं है और जागने के लिए भी तैयार नहीं है। ये बड़ा अजीब से हम एक उसमें कश्मकश में है कि ना जाग रहे हैं ना सो रहे हैं। जिस वक्त जाग रहे हैं उस वक्त सो रहे हैं कि जिस वक्त जागना है जिस उस वक्त वक्त सो रहे हैं, और जिस वक्त सोना होता है उस वक्त। मतलब ये कि आप देखें कि दुनिया की कोई भी ऐसी मीशत को अगर आप देखें कि वो रातों को कारोबार करके कामयाब नहीं हुई, अगर उससे बेहतरी आ रही होती रात भर कारोबार करने से, तो सबसे ज़्यादा तो आसूदगी है और मीशत हमारे यहाँ बेहतर होती। तो ये शायद हमारी अभी तक समझ में नहीं आ रहा। सलमान भाई, बड़ा अच्छा मशवरा डॉक्टर साहब ने आपको बिल्कुल मुफ्त दे दिया है, तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर अमल होना चाहिए। और अगर बच्चे भी करें तो यहाँ तो वो होटलों के ऊपर, जिया भाई तशरीफ फरमाया, हमारे पड़ोसी हैं ये, तो रात रात भर होटलों के ऊपर जो ये महफिलें लग रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब सुधर जाना चाहिए। जी सलमान भाई। नहीं, ये तो डॉक्टर साहब ने बड़ा कमाल का नुस्खा बता दिया बात है। और अगेन आज का दिन जो है गुजरे हुए दिन से अच्छा हो गया। डॉक्टर साहब से मुलाकात हो गई, डॉक्टर साहब ने तो बड़ा फार्मूला दे दिया, और ये फार्मूला अगर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर लें
تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھئی صبح بچہ اسکول جاتا ہے اور 2 بجے تک وہ اسکول میں ہوتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، تو وہ ایک سٹریس جو ہے وہ ظاہر ہے ہوتا ہے اس کے اوپر. تو اب جو ہے اگر وہ رات کو 10 بجے سو جائے گا تو صبح جب اٹھے گا تب بھی فریش ہوگا، صحت بھی اچھی رہے گی. آج کل ہم یہی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس، جب ہم بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ سے تو وہ کہتے ہیں جی ہم ناشتہ نہیں کرتے. تو ہم ڈاکٹر صاحب سے تو آگے یہ بھی پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب ناشتہ کتنا ضروری ہے اور کیسا ناشتہ ہونا چاہیے. تو اب یہ اب سمجھ میں آ رہی ہیں چیزیں. دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ دین دیا ہے، یہ مذہب دیا ہے، یہ ایک ضابطہ حیات ہے. یہی تو ہے اور کیا ہے. اس میں صرف عبادات نہیں ہے. واہ. تو اس میں جو ہے وہ جب ضابطہ حیات کی ہم بات کرتے ہیں تو زندگی گزارنے کا طریقہ، ایک گائیڈ لائن. جیسے میں ایک موبائل فون مارکیٹ سے خریدوں، اس کے ساتھ اس کی ایک یوزر گائیڈ آئے گی. بالکل ایسا ہی. میں ایک مشینری خریدوں، اس کے ساتھ ایک یوزر گائیڈ آئے گی. کیسے چلانا اس کے مطابق اگر اس کو استعمال کیا جائے گا تو جو ہے کامیاب رہیں گے، اور نہیں کیا جائے گا تو جو ہمارا حشر ہے وہی ہوگا. اچھی بات ہے. کیا اچھی بات ہے. ضیاء بھائی کیا اس میں اضافہ کریں گے؟ میرے خیال میں وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے. مختصراً اس کے اوپر میرے خیال میں یہ موضوع ایسا ہے کہ اب اس کے اوپر اگر بات کرنا شروع کریں تو ایک اور نشست ہو سکتی ہے. آخر میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بس سر لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ ابھی جس طرح آپ نے بھی کہا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، تو یہ بالکل حقیقت ہے کہ ہمیں اپنے ضابطہ حیات کو صحیح پیٹرن پہ لانا چاہیے پڑے گا. اور اسلوب موجود ہے، ایگزیکٹلی دستور موجود ہے، نسخہ موجود ہے. آٹومیٹکلی یاسر بھائی ہر چیز امپرووڈ ہو جائے گی. ہماری ہیلتھ، ہماری ویلتھ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. بالکل صحیح. جس کے پیچھے آج ہم گامزن ہیں، بھاگ رہے ہیں، ترقی کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم اس سے جتنا ترقی کی کوشش کرتے ہیں اس سے بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. ریزن از دس. یہ بات حقیقت ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں بالکل آئی ایم 100% ایگری کہ بات یہ ہے. ڈاکٹر صاحب کو موقع دوں گا. ڈاکٹر صاحب وقت میرے پاس کم ہے، باتیں تو آپ کی ایسی ہیں کہ دل کرتا ہے سنتے ہی جائیں. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میسج کیا ہوگا خاص طور پہ نوجوانوں کو جس کے اوپر آپ اتنی بڑی تحقیق کر رہے ہیں؟ جی یہ اپنا میسج یہ دوں گا، جیسے سر نے تو بتایا ناشتے کی بات کی، تو یہ کہاوت ہے ناشتہ کریں بادشاہوں کی طرح اور لنچ کریں وزیروں کی طرح، ڈنر کریں فقیروں کی طرح. لیکن دیکھیں کون سا ناشتہ کریں؟ پروٹین ڈائٹ، انڈا کریں، یہ چھولا پوری نہیں کھائیں. یہ ہمارا کلچر ہے نا، چھولا یا نہاری، اس میں بھی گھر میں بوائل انڈا یا فرائی انڈا یہ کریں. چائے پئیں بغیر شوگر کے، کوشش کر کے وہ خود بخود ڈیولپ ہو جاتا ہے، اپنا ذائقہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور اگر آپ اسکیپ کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی مطلب کرنا چاہیں گے نہیں کھاؤں، تو لنچ کو اسکیپ. اچھا اس میں سلاد کھائیں، تھوڑا سا لیفی ویجیٹیبلز ہوتے ہیں، پتے والی سلاد، وہ چنا کھا سکتے ہیں، چنے چاٹ وہ کھا لی. تو اسکیپ لنچ کر سکتے ہیں، ناشتہ نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے. پھر کام کیسے کریں گے آپ؟ اچھا ہمارے یہاں تو یہ بھی سائیکل بالکل الٹا ہے، یعنی کہ ناشتہ تو ہے ہی نہیں اور دوپہر کو مل گیا تو ٹھیک ہے، لیکن رات کو جو ڈٹ کے کھانا ہے تو یہ کر رہا ہے. رات کو ڈٹ کے کھائیں گے تو پراپر نیند نہیں آئے گی، اسٹمک ایسے ہوگا. پراپر نیند 10 بجے نہیں سو سکیں گے نا، پراپر نیند کی بات کر رہا ہوں، سو تو سکیں گے پراپر. ہو گیا ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میں NICVT جاتا ہوں نا جب بھی، تو مجھے وہ پتہ چلتا ہے وہ سب سے زیادہ جو ہارٹ کے اٹیک ہو رہے ہوتے ہیں نا وہ رات کو 4 بجے ہو رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 بجے کھانا کھایا ہوتا ہے. تو وقت میرے پاس ختم ہو گیا. دلچسپ گفتگو ہے، موقع ایسا ہے کہ مزید گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن پھر انشاءاللہ نشست رکھیں گے، تمام معاملات پہ گفتگو ہوگی. تو یہ تو چانس نہیں دیا آپ نے. قومی نغمہ پڑھ دیجئے. پڑھ دے باقاعدہ اس کی اسٹوری ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب اب وقت میرے پاس کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا بتاؤں. یہ 65 کی جنگ تھی نا، اس میں کہتے ہیں یہ جنگ قومی نغموں کی وجہ سے جی خاص طور پہ نور جان. پہلا نغمہ جو تھا وہ یہ تھا. اچھا جب نور جان نے گیا تھا، نور جان بستر مرگ پہ تھی، تو مشرف اس کے لیے گیا. مشرف نے بولا میڈم ہم آپ کی وجہ سے لڑتے تھے معاذ. تو نور جان نے کہا خدا نہ خواستہ جنگ نہ ہو. میں کہتا ہوں جنگ نہ ہو، لیکن اگر جنگ ہو تو یہ گانا آپ گنگنا کے شور مچا. کسی نے مچایا نہیں. ابھی جو یہ ہوا تو
اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. جتنا آپ پڑھ سکتا ہوں میں نے تو پڑھا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک کام یہ کرتا ہے, اس کا بہترین طریقہ میں نکالتا ہوں کہ اس کو ریکارڈ کر لیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اس کو چلاتے ہیں. آپ کی مرضی ہے, آپ کی مرضی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں پر میں بڑا شکر گزار ہوں سلمان بھائی آپ کا, یہاں پہ آپ تشریف لائے. ڈاکٹر فضل آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. جناب ضیاء صاحب کا اور وہاب بھائی کا میں بڑا شکر گزار ہوں. مجھے کہا جا رہا ہے ختم کرنے کے لیے, تو کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. میں اس کو کرتا ہوں پروگرام دیکھنے. جی جی جی, واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. بالکل ٹھیک ہے, اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. وہ اصل میں اشتہار لگے ہوتے ہیں.